اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حدود الہی اور انسان۔ ہم اس ٹاپک کو پروان چڑھانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے ایک دفعہ یاد کر لیتے ہیں کہ انسان کو بنایا گیا، انسان کو بنانے سے پہلے دنیا میں کون تھے؟ زمین پر جنوں کا بسیرا تھا۔ انسان کو بنایا گیا، پھر بحث و مباحثہ ہوا اللہ اور فرشتوں کے درمیان، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ تم سجدہ کرو۔ علم کی بنیاد پر انسان کو فضیلت دی گئی، اور جس میں سے شیطان نے سجدہ نہ کیا، شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور پھر شیطان نے مہلت لی اللہ سے کہ اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے تو مجھے مہلت دے قیامت تک، کہ جتنے لوگ جسے تو آج علم کی وجہ سے ہم سے فضیلت دے رہا ہے نا، جب تک قیامت ہے نا میں انہی لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو آج ان کی بات رکھ رہا ہے نا، وہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ مالکا نے کانڈ نہیں لگن دی تھی، تو آج ان کا بھرم رکھ رہا ہے نا، تو یہی لوگ میری باتوں میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، پھر اماں حوا کو آپ کی پسلی سے نکالا گیا، اور ان کو دونوں کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت میں بھیج دیا گیا، کیونکہ انسان تھا۔ انسان کو کیا بنایا گیا؟ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اب انسان کو اللہ رب العزت نے اختیارات بھی دیے کہ یہ اختیار ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس حدود کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ اللہ نے قانون بھی لاگو کر دیے۔ اب جنت میں بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو، جو چیز مرضی کرو، لیکن ہاں ایک درخت ایسا ہے اس کے پاس بھی نہیں جانا۔ ایک درخت سے روک دیا گیا آدم علیہ السلام کو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لیکن شیطان تھا، شیطان نے بہکا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور کس کے تھرو بہکایا؟ جس کے تھرو آج ہم لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ ہم آج کن کے تھرو بہکے ہوئے ہیں؟ اپنی اولاد کے ہاتھوں بہک جاتے ہیں، اپنی بیوی کے ہاتھوں بہک جاتے ہیں۔ ہم اپنی عیاشی کے لیے دو نمبر کام نہیں کرتے، ہم اپنی عیاشی کے لیے سود نہیں لیتے، ہم اپنی عیاشی کے لیے حرام کام نہیں کرتے۔ ایک انسان ہے، انسان سے اکثر آپ نے یہی سنا ہوگا کہ یار میں اپنے لیے یہ کام نہیں کر رہا، میرے لیے تو کیا تھا، مجھے تو اگر 200 روپے بھی ڈیلی کا مل جاتا میں تو اپنا گزر بسر کر لیتا، لیکن میں اگر اتنی ایفرٹ کر رہا ہوں، اگر میں یہ 2 نمبر کام کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کہ میرے بچے مجھ سے جب کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں وہ پوری نہیں کر سکتا، میری بیوی جب مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے میں وہ پوری نہیں کر سکتا، میرا دل دکھتا ہے کہ میں ایک مرد ہوں، میں انسان ہوں، میں کیوں نہیں ان کی ڈیمانڈیں پوری کر سکتا؟ اور پھر انسان دوسرے رستے پہ چل جاتا ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ شیطان کے بہکاوے کا ایک طریقہ ہے کہ عورت کی بات مان لی جاتی ہے۔ عورت کی بات کو مانا، اماں حوا کی بات کو مانا، اور اس درخت کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اب جاؤ دنیا میں اس کی سزا بھگتو۔ یعنی دنیا ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم سے جب اللہ راضی ہو جائے گا، اپنے پاس بلائے گا اور ہمیں جنت میں رکھ دے گا۔ جنت وہ جگہ ہے جو ہم یہاں پہ کمائیں گے، اس کا رزلٹ جب ہمیں ملنا ہے، جو ہم یہاں پہ بوئیں گے اس کو جب اٹھانے کا ٹائم آنا ہے، تب ہمیں وہ جنت عطا کی جانی ہے۔ اگر میں ان ساری چیزوں کا مطالعہ کروں نا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ سارے مکالمے، یہ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ان کی قومیں ایک ایک گناہ کرتی تھی، ان کو سزا دے دی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں نا
تو میں یوں کہوں گا کہ یار یہ کہنا میرا بے چانا ہوگا کہ یہ ساری تیاری ہو رہی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے، کیونکہ نبی ہمیشہ بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی اس طرح کا کام کروایا جاتا ہے نا تو اسے خطائے اجتہادی کہتے ہیں، اور اجتہادی میں ثواب ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے لیے سبق کا ذریعہ ہوتی ہے کہ اگر تم سے یہ کام ہو جائے تو تم نے اس کام سے نکلنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی سرزد ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، اب دنیا میں جب آ گئے اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اب آدم علیہ السلام کو تو علم دیا گیا نا، محدود علم دیا گیا، اب آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آ رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تیری معافی قبول ہو سکتی ہے، تجھے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے کہ آدم اگر تم نے معافی مانگنی ہے تو یہ کلمات سے مانگو، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ کلمات کیا تھے وہ میں انشاءاللہ العزیز پھر کبھی کسی ویڈیو میں بناؤں گا کہ وہ کلمات کیا تھے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ آدم علیہ السلام معصوم تھے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیوی بھی عطا کی۔ اگر ساری چیزوں کو مطالعہ کیا جائے نا تو زبان سے صرف اور صرف ایک ہی آیت نکلتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یارو دیکھو کس طرح انسان کا بھرم رکھا گیا، کس طرح انسان کو ساری چیزیں سکھائی گئی، کس طرح دنیا معرض وجود میں لائی گئی، انسان کو معرض وجود میں لایا گیا، انسان کو بنایا گیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اللہ کو پتا تھا کہ اس سے غلطیاں ہوں گی، اللہ کو پتا تھا کہ یہ میری نافرمانیاں کریں گے، اللہ کو پتا تھا کہ شیطان ان کو بہکا لے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا، انہو هو التواب الرحیم، کہ بندے پھر کیا ہوا؟ جب میں نے بنایا ہے، میں نے تیری میکنگ کی ہے، میں نے تیرے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، تیرے اندر جو پروگرامنگ کی ہے، مجھے پتا ہے تو نے کون کون سی غلطی کرنی ہے، لیکن اس کو بدلنے کا اختیار بھی میں نے تجھے دیا ہے، تو اس کو بدل بھی سکتا ہے۔ ہاں اگر تو نہیں بدلتا، تیرے سے وہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے، شیطان تیرے پہ حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ اختیار بھی تو اس کو میں نے دیا ہے نا شیطان کو، اگر تیرے پہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ تو آ میری بارگاہ، آ کے جھک، آدم کے وہ کلمات پڑھ جو آدم علیہ السلام نے مجھے کہے تھے، آدم کے کلمات پڑھ، مصلی بچھا اور کہ اللہ تو آدم علیہ السلام کو معاف کرنے والے اللہ، اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جگہ دینے والے اللہ، اے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچانے والے اللہ، اے اللہ میں گناہگار، اے اللہ میں بد کردار، اے اللہ میں سیاہ کار، گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کر کہ اللہ میں بھٹک گیا تھا، اللہ میں تیری بارگاہ میں آن پہنچاؤں نا، اللہ تو ہی تو ہے، تیری سوا کون ہے جو مجھے معاف کرے گا، اللہ کون ہے جس کے آگے میں گڑ گڑاؤں وہ میری عرضی سن لے گا، تیرے سوا کوئی رحمان نہیں، کوئی رحیم نہیں، تو ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو میرے سے مانگ تو صحیح، توبہ تو کر، میری توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، جب بھی تو آئے گا میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں گناہوں پہ ندامت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سدا اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گے اسلام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔